बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलीम रब नवाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल सलीम रब नवाज़ देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है शान रमज़ान और इस्तक़बाल रमज़ान। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं कारी मोहम्मद इकराम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मैं सबसे पहले आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया। तो सर, रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने की आमद है। तो सर, इस माह मुक़द्दस की क्या ख़ास वजह है कि छोटे बच्चों से लेके ज़ईफ़ुल उम्र जो लोग हैं वो इस माह मुक़द्दस का जो इस्तक़बाल है बड़े गर्म जोश ईमानी से करते हैं? इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल रमज़ानुल मुबारक का जो मुबारक महीना है, ये अल्लाह ताला की तरफ से इनाम ही इतना बड़ा है कि इस पर जितनी ईमान वालों को खुशी होती है, ये उनके ईमान का तकाज़ा है और होनी भी चाहिए। क्योंकि देखें, आप जाते हैं एक ज्वेलर की दुकान पर और आप उसको कहें कि मुझे 1 तोला सोना चाहिए, तो वो आपको 1 तोला सोना दे, बल्कि ये कहे कि 1 तोला सोने के बदले में 1 तोले की कीमत दें और 70 तोला ले जाएं, तो आपको कितनी खुशी होगी? बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर। आपको जब 1 के बदले में 70 मिलने वाला हो तो खुशी तो होती है। सही। तो इसलिए नेकी के काम पर खुश होना ये मोमिन के ईमान की अलामत है। तो ये सादतों भरा, बरकतों भरा, रहमतों वाला महीना जब आ रहा है तो ईमान वालों को खुशी हो रही है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से 1 पर 70 मिलने वाला है। फ़र्ज़ जो है 1 70 के बराबर है और नवाफिल जो हैं उनका फ़र्ज़ों के बराबर अजर मिलता है। और इसमें कितने ख़जाने हैं। एक रात है जिसको लैलतुल क़द्र कहा गया है, वो 1000 महीनों से बेहतर फरमाया गया है। ये नहीं कहा कि 1000 महीने के बराबर बल्कि फरमाया कि 1000 महीनों से भी बेहतर है। अब कितने 1000 महीनों से बेहतर है ये तो अल्लाह ताला ही जानते हैं। तो 12 महीनों का साल बनता है, तो इस हिसाब से मेरा ख़्याल में 80 से भी ऊपर कोई 80-84 साल बनते हैं 1000 महीनों से। तो 1000 महीने से जो बेहतर रात है वो भी इसी में है। कुरान मुक़द्दस का नज़ूल भी इसी महीना में है और रोज़े जैसी मुबारक इबादत भी इसी महीने में दी गई है और तरावी जैसी और कुरान करीम सुनने और पढ़ने की कसरत का मौका मिलता है। तो ये सारे काम ईमान वालों के लिए खुशी के हैं, इसलिए खुश होना चाहिए। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इसकी पहले से ही तैयारी फरमाते और तरगीब देते ताकि जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए आदमी पहले ही तैयार हो जाए। तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमाइन भी खुशी का इज़हार फरमाते और आप भी खुश होते। तो इसलिए ज़रूर मोमिनों को खुश होना चाहिए। तो सर, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की क्या फजीलत है और छोड़ने पर क्या वईद है कुरान और हदीस की रोशनी में? जी, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की जो फजीलत है कुरान और हदीस में इसकी बहुत सारी फजीलतें हैं। जिस तरह हज़रत साहब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत का एक दरवाज़ा है स्पेशल, यानी रोज़ेदार लोगों के लिए। क़यामत के दिन आवाज़ लगाई जाएगी कि रोज़ेदार लोग कहाँ हैं। तो रोज़ेदार खड़े होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस दरवाज़ा जिसका नाम बाबुर रयान है, उससे सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे और रोज़ेदारों के दाखिले के बाद उस दरवाज़े को बंद कर दिया जाएगा। और फरमाया कि रोज़ेदार जब रोज़े की हालत में होता है तो इसके लिए अल्लाह के मुक़द्दस जमात यानी फ़रिश्ते वो इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। दरिया की मछलियाँ इसके लिए दुआ करती हैं। रोज़ेदार का सोना इबादत शुमार होता है। रोज़ा जो है जहन्नम से ढाल है। तो रोज़े के बहुत सारी फजीलतें हैं। अल्लाह ताला ने रोज़ेदार से एक ख़ास जो है इनाम के तौर पर फरमाया कि इसका अजर जो है मैं अपनी शान शान अता करूँगा। ये बहुत बड़ा इसका अजर है जो हमें इसका इदराक ही नहीं है कि अल्लाह का कितना बड़ा इनाम है। और रोज़े के जिस्मानी रूहानी जो फ़वाइद हैं, हमारे सूफ़िया के यहाँ जो मशाइख़ हैं वो फरमाते हैं कि तज़किया नफ्स के लिए यानी बातिन की तत्हीर के लिए 3-4 चीज़ें वो बताते हैं कि किल्लतुत ताआम
قلت الکلام اور قلت المنام، یعنی کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا، یہ باطن کی تزکیے کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے یہ چیز جو ہے یہ بڑی مؤثر ہے۔ تو کم کھانا، یہ روزے کا تو وصف ہی یہی ہے کہ کم کھانا اور کم بولنا، اور جو ہے کم سونا، جو سحری کرے گا ظاہری بات ہے کم سوئے گا، اور روزے میں جو روزہ رکھے گا تو ظاہری بات ہے کم کھائے گا۔ تو اس لیے یہ روزہ جو ہے یہ نفس اور باطن یعنی اس کی تطہیر کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے۔ اور اس کے حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ابن الجوزی رحمۃ اللہ، بہت بڑے عالم اس امت کے اور بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم، قبروں میں پڑے ہوئے سے کوئی پوچھے کہ تمہاری آرزو کیا ہے تو وہ کہیں گے رمضان المبارک کا ایک دن، یعنی یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ زندوں اور مردوں دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو سر جو تندرست انسان ہے، تندرست صحت و عافیت والا مسلمان ہے، وہ بلا کسی عذر کے رمضان المبارک کے مقدس روزے نہ رکھے تو سر اس پر کیا وعید ہے بلا عذر رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے کی؟ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ کوئی آدمی بلا عذر یعنی قصداً رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے اور وہ بعد میں عمر بھر روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ ایک رمضان المبارک کا روزہ چھوڑنا یہ ایک ناقدری ہے اور ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کے اس انعام کی جو ہم پر ہوا ہے۔ تو اللہ کے کسی فرض کو چھوڑنا وہ تو بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑی وعیدیں ہیں ان پر۔ تو اسی طرح روزہ فرض کیا گیا ہے، تو اس فرض کا جو جان بوجھ کر غفلت میں ہے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، اور جو بالکل انکار کرے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس کو اللہ نے صحت دی ہے اور اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، قوت دی ہے، تو اس غفلت سے توبہ کرنی چاہیے، اور رمضان کا اتنا قیمتی روزہ جس کا عمر بھر کے روزے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ روزہ بلا عذر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو سر روزہ جو ہے اس کا انسانی جو صحت ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں ماشاءاللہ؟ یہ روزہ جس طرح گناہوں کو جلانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں جو فاسد مادے ہیں صحیح بات، وہ ان کو جلاتا ہے، اور جو انسان کے پیاس کی وجہ سے ایک گرمی پیدا ہوتی ہے تو وہ باطن جو ہے اس وجہ سے اس کی ایک روحانی ترقی ہوتی ہے۔ اسی طرح جسم پر جب یہ 10 12 15 گھنٹے آدمی بھوکا رہتا ہے بھوک پیاس کی حالت میں، تو بہت سارے فاسد مادے جو ہیں جسم سے وہ جل جاتے ہیں، اور آدمی کی صحت کا ذریعہ ہے یہ روزہ، جسمانی طور پر روحانی طور پر یہ طاقت ہے اور ترقی کا ذریعہ ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑے بڑے سائنسدان اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اور 12 مہینوں میں سے ایک مہینے میں کم از کم 25 سے 30 دن اگر بندہ 10 سے 12 گھنٹے بھوکا رہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو بڑی بڑی بیماریاں، مثال کے طور پر آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کینسر جیسی جو موذی مرض ہے نا، وہ بھی انسان کے جسم میں نہیں آ سکتی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ دیا، تو ہمیں جو روزے ہیں روزوں کو رکھنا چاہیے ماشاءاللہ۔ تو سر ہر وہ مسلمان خوش نصیب ہے جس کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہوتا ہے۔ تو سر ہمیں یہ ماہ مقدس کس طرح گزارنا چاہیے؟ جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 4 کاموں کی کثرت کا حکم فرمایا رمضان المبارک کے مہینے میں۔ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفر اللہ اور جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ، یہ کام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنے کے ہیں کثرت کے ساتھ رمضان المبارک میں۔ باقی آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی جو میری زندگی ہے یہ دوسری زندگی میں
میرا کتنا فرق آیا ہے رمضان المبارک. تو یہ رمضان المبارک جس میں شیاطین بھی جکڑے ہوئے ہیں اور بہت اچھا موقع ہے توبہ کا، استغفار کا، اپنے اندر تبدیلی لانے کا. تو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادات کو دے آدمی. قرآن پاک کی تلاوت، تراویح ہے، روزہ ہے، اس کے علاوہ لمبی لمبی دعائیں ہیں. دعا جو ہے یہ جو جتنا مانگتا ہے وہ اتنی جھولی بھرتا ہے. تو ان عبادات کے ساتھ ساتھ دعا کے لیے بھی کچھ وقت ہو کہ آدمی اللہ سے مانگے، کیونکہ اللہ مانگنے والے پر خوش ہوتے ہیں. تو رمضان المبارک کے دن رات اللہ سے مانگنے کا بہترین طریقہ ہے. اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے، پورے امت کے لیے دعائیں مانگے. اور جو رمضان المبارک کا مقصد ہے، روزوں کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تقوی والی زندگی پر چلنے کی کوشش کرے، یعنی گناہوں کو چھوڑنے کی استعداد اور نیکی پر چلنے کی استعداد آدمی میں پیدا ہو. تو یہ تقوی ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، مقصد ہی یہی ہے جو بیان کیا گیا ہے. یعنی روزے سے تقوی پیدا کرنا، آدمی کے اندر صبر، شکر، یہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں. تو مقصد پر نظر رکھتے ہوئے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر وہ تبدیلی لائے، رمضان المبارک کی برکات سے جو ہے وہ فائدہ اٹھائے، اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا دے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو گویا سیلاب آیا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی جو بھی مانگنے والا ہے اس کو امید سے زیادہ دیتے ہیں، کسی کو مایوس اس دروازے پر تو کیا ہی نہیں جاتا. تو سر رمضان المبارک کا جو مقدس مہینہ ہے وہ کیسی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے دراصل دوسرے 11 مہینوں کی زندگی گزارنے، دوسرے 11 مہینوں کے لیے ایک نصاب ہے. کہ جس طرح روزے کے ساتھ آدمی جھوٹ سے پرہیز کرتا ہے، جس طرح روزے کے ساتھ آدمی بد نظری سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، جس طرح روزہ دار چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی نشائستہ حرکت نہ ہو جائے، جس طرح روزہ دار یعنی ہر برائی سے بچنا چاہتا ہے اور نیکی کی طرف جو ہے اس کا زیادہ رجحان ہوتا ہے. تو یہ دراصل دوسرے 11 مہینوں کی مشق ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو نیکی پر اتنا پختہ کر لیں اور برائی سے بچنے کی اتنی عادت اپنے اندر ڈالیں کہ دوسرے 11 مہینے اسی نصاب پر گزریں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ زندگی جو ہے رمضان جیسی گزارو، موت جو ہے عید جیسی آئے گی. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ مقدس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس ماہ مقدس میں اپنے آپ کو بدلنے کی اور گناہوں سے بچنے کی اور جنت میں جانے والی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو سر تہ دل سے آپ کے مشکور ہیں، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا. بہت تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلیم راب نواز کو اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.